اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو لمبا کر دیں گے. انہوں نے سب کپڑے پہنے ہوں گے اور جیسے کھجور کا درخت ہوتا ہے نا کہ لمبا تنا اور اوپر اس کے پتے ہوتے ہیں، ایسے حضرت آدم علیہ السلام لمبا قد ہوگا اور سب کپڑے پہنے ہوں گے. اور آدم علیہ السلام ساری مخلوق کو دیکھ رہے ہوں گے، کیونکہ وہ ساری مخلوق کے باپ ہیں، والد ہیں، تو اللہ ان کو سارا منظر دکھائیں گے. مجمع زیادہ ہو تو دیکھنے والے کو اونچی جگہ بیٹھنا پڑتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کا قد اونچا کر دیں گے. چنانچہ ساری مخلوق کھڑی ہوگی، وہ بھی کھڑے ہوں گے، مگر کھجور کے درخت کی طرح وہ سارے مجمع کو دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نبی علیہ السلام کے ایک امتی کا حساب کتاب ہوگا. اب اس امتی کے گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی، تو فرشتہ اعلان کرے گا کہ فلاں آدمی کا میزان کیا گیا اور اس کی نیکیاں کم ہیں اور گناہ زیادہ ہیں، لہذا اس بندے کو لے جاؤ جہنم میں. تو فرشتے آئیں گے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں اور اس بندے کو پکڑ کے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے. اب جب گھسیٹ کر لے جا رہے ہوں گے نا تو آدم علیہ السلام کہیں گے یا احمد یا احمد. نبی علیہ السلام کا نام قیامت کے دن احمد ہوگا. نبی علیہ السلام کو پکاریں گے. نبی علیہ السلام جہاں بھی ہوں گے آپ فرمائیں گے لبیک یا ابو البشر، اے بشر کے والد لبیک میں حاضر ہوں. تو حضرت آدم علیہ السلام ان کو بتائیں گے کہ دیکھو آپ کے ایک امتی کو فرشتے جہنم کی طرف کھینچ کے لے جا رہے ہیں. نبی علیہ السلام جب یہ بات سنیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں گے. حدیث کے الفاظ تو یہ ہیں کہ آپ اپنی تہبند کو کس کے باندھ لیں گے. عربوں میں جب کسی بڑے کام کا ارادہ بندے نے کرنا ہوتا تھا نا تو وہ اپنی چادر کس کے باندھتے تھے کہ مجھے جاتے ہوئے کوئی رکاوٹ پیش نہ آئے. تو نبی علیہ السلام اپنی چادر کو کس کر باندھیں گے اور ان فرشتوں کے پیچھے تیزی کے ساتھ چلیں گے. وہ فرشتے اس بندے کو کھینچ کے لے جا رہے ہیں، کھینچ کے لے جا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام ان فرشتوں کو کہیں گے اے فرشتوں رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. وہ فرشتے نہیں سنیں گے، کہیں گے نحن غلاظ شداد، ہم تو غلاظ اور شداد ہیں، سخت گیر ہیں، ہم نہیں کسی کی بات سنتے، ہم وہ کرتے ہیں جو ہمیں اللہ نے حکم دیا. جب فرشتے رکنے سے باز نہیں آئیں گے اور اس کو لے کے جا رہے ہوں گے تو حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عرش کی طرف دیکھیں گے اور اپنی مبارک داڑھی کو پکڑ کر عرش کی طرف دیکھ کر عرض کریں گے اللہ کیا آپ نے میرے ساتھ وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں تمہیں اور تمہارے ساتھ ایمان والوں کو قیامت کے دن رسوا نہیں کروں گا. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اللہ آپ نے میرے ساتھ تو یہ وعدہ فرمایا تھا. جب نبی علیہ السلام یہ فرمائیں گے تو عرش کے اوپر سے آواز آئے گی اے فرشتوں رک جاؤ، اطیعوا محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں ان کے حکم کو مانو. چنانچہ فرشتے رک جائیں گے اور اس بندے کو جہنم نہیں لے جائیں گے، اس کو پھر واپس وہ میزان پر لے آئیں گے اور اس کی دوبارہ اعمال کی جو ہے وہ حساب شروع ہوگا. مگر پھر گناہ زیادہ ہوں گے اور نیکیاں کم ہوں گی. اب جب نیکیاں کم ہوں گی تو نبی علیہ السلام اپنے پاس سے ایک کاغذ کا چھوٹا سا پرچہ نکالیں گے اور وہ پرچہ اس کے نیکیوں کے نام اعمال میں ڈال دیں گے. وہ اتنا بھاری ہوگا کہ نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا. چنانچہ فرشتہ اعلان کرے گا سعیدہ فلان ابن فلان، فلاں فلاں کا بیٹا وہ سعید بن گیا، نیکیاں زیادہ ہو گئی، اب اس بندے کو جنت میں لے کے جاؤ. جب اس بندے کو جنت میں جانے کا اعلان ہوگا تو وہ بندہ بڑا حیران ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے وہ نبی علیہ السلام کی طرف دیکھے گا اور کہے گا کہ اے بندے تیرا چہرہ کتنا خوبصورت ہے اور تو کتنا رحیم و کریم ہے کہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم کی آگ سے بچا دیا اور میرے لیے جنت جانے کا فیصلہ فرما دیا. من انت، آپ ہیں کون؟ تو نبی علیہ السلام فرمائیں گے انا نبیو کا محمد، میں تیرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں. وہ کہے گا کہ آپ نے میرے نیکیوں کے نام اعمال میں کیا ڈالا؟ تو
नबी इस्लाम फरमाएंगे ये वो दुरूद शरीफ था जो तू पढ़ा करता था, आज ये दुरूद शरीफ उस वक्त तेरे काम आया जब तू इसका मोहताज था। तो नबी इस्लाम उम्मत की शफाअत करेंगे और उम्मत के लिए जन्नत में जाना आसान फरमा देंगे।